امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں جا رہے ہو کوشش کرنا زبان سے ضرورت پیش نہ آئے تبلیغ کی. بات زبان سے نہیں کردار سے کرنی ہے، اور جب کردار سے تبلیغ ہوگی تو صورتحال بہت تبدیل ہو جائے گی. تو یاد رکھیے کہ تبلیغ کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے تبلیغ کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. سچ شکر اس رب العالمین کا جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا. ناظرین اکرام، پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع معاشرہ اور اس کی اصلاح ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، بڑے ہی اچھے رائٹر، بہت اصلاحی موضوعات پر لکھتے ہیں، بہت اچھے اسپیکر، جناب محترم ڈاکٹر اسماعیل بدانوی صاحب. آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو امان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت یہ بتائیں کہ قرآن کی جو تلاوت ہے، تفاسیر ہے، پہلے کسی زمانے میں بہت اچھی طریقے سے ہوا کرتی تھی، بڑی مفصل طریقے سے ہوا کرتی تھی. اب ہم نے دیکھا ہے اس میں کمی آ گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے اور جان لیجئے، احسن بھائی، کوئی بھی انجینئر کوئی چیز بناتا ہے، مثال کے طور پہ کسی شخص نے جنریٹر بنایا ہے، فریج بنایا ہے، موبائل بنایا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب ایک مینول ہے. اس میں بتایا کہ اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے. وہ اس کتاب کے مطابق گزارنی ہے. اب صورتحال یہ رہی کہ بتدریج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتا چلا گیا. لیکن اللہ کریم کا بہت شکر اور احسان کہ اس نے اس کتاب سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے ہمیں رمضان بھی عطا کر دیا. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے لوگ ہیں شاید پورے سال قرآن نہ کھولیں لیکن رمضان میں اس کی تلاوت ضرور کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اب یہ بتدریج کمی کیوں آئی؟ آپ کا سوال یہی ہے. کمی یوں آئی کہ ہم ہو گئے دنیا پرست، ہم دنیا میں گم ہو گئے. دوسرا ایک بڑا سبب یہ کہ ہماری مساجد کے اندر سلسلہ یہ تھا، قرون اولیٰ کے مسلمان یہ کرتے تھے کہ جو رمضان کی راتیں ہوتی تھیں وہ مسجد میں بسر ہوا کرتی تھیں. زیادہ سے زیادہ تلاوت، زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مساجد کی انتظامیہ میں وہ لوگ شامل ہو گئے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اور کوئی کبوتر باز ہے، کوئی پتنگ باز ہے، کسی کا بزنس چل رہا ہے، کوئی پوش علاقے میں مسجد ہے تو وہ کیونکہ بہت زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں اس لیے وہ مسجد کے صدر بن گئے ہیں. واہ واہ، یہ صحیح، ہم نے دیکھا بھی ہے. صحیح. تو اب وہ جب صدر بن گئے ہیں تو اب انہیں تو معلوم ہے نہیں کرنا کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں چودھراہٹ تو دکھانی ہے. نہیں جی، ایسا نہیں اور ویسا نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ رمضان المبارک کے اندر درس قرآن مجید جو پہلا پارہ آپ تراویح میں سننے جا رہے ہیں، ابتدائی اسٹیج یہ ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد 15 منٹ کا درس قرآن ہو کہ آج اس پارے میں ہم سے اللہ رب العزت فرما کیا رہا ہے، وہ چاہتا کیا ہے ہمارا رب ہم سے، اور ہمیں کرنا کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے اور توفیق دی تو 8 رکعت کے بعد ایک اور 10 منٹ کا سیشن کر لیجئے. اور ان سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد جب آپ بیٹھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ ان 4 رکعت میں ہم نے پڑھا کیا ہے. اور 20 رکعت کے بعد ایک آپ کے پاس سوال نامہ ہونا چاہیے کہ یہ فرمایا گیا تھا قرآن میں پہلے پارے میں، اس پہ عمل کتنا ہے، تو اس پہ ٹک کیجئے کہ عمل ہے یا نہیں. اپنا احتساب تو کیجئے. صحیح. قرآن کریم موجود ہے، نہ تو ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، نہ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، نہ ہم سننا چاہتے ہیں. تو اگر معاشرے کا یہی طرز عمل جاری رہا تو ایک وقت آئے گا یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. کیونکہ خالق نے جو کتاب ترتیب دی انسان کی کو زندگی گزارنے کے لیے وہ اس سے ہٹ کے چل رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے جنریٹر کا مینول ہے، اس میں فیول ٹینک بھی ہے اور آئل ٹینک بھی ہے. کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جناب دونوں ٹینک ہیں اور میں اس میں آئل ٹینک میں فیول ڈالوں گا اور فیول ٹینک میں آئل ڈالوں گا تو یقیناً جنریٹر خراب ہو جائے گا.
تو معاشرہ خراب ہو جائے گا اگر قرآن پہ عمل نہیں کیا تو. اچھا حضرت، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے ایک تو انتظامیہ کی بات کر لی، تصویر کا ایک رخ دکھا دیا. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. ہم بھی تو باحثیت مسلمان، جیسے کہ آپ نے آخری میں کچھ بات بھی کی اس پہ، کہ باحثیت مسلمان جو ہے وہ قرآن سے رشتہ جو ہے کمزور کر بیٹھے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ توڑ بیٹھے ہیں، لیکن کمزور کر بیٹھے ہیں. ہم قرآن جو ہے جس طرح اس کا حق ہے اس طرح پڑھتے نہیں ہیں. تو عوام الناس میں، عوام میں وہ قرآن کا جو عشق ہے، محبت ہے، اس کی جو ریڈنگ ہے، وہ کس طرح عام ہوگی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو قرآن سے محبت، اس کی ریڈنگ عام کیسے ہوگی؟ عام اس طرح سے ہوگی جب اس کا شوق پیدا ہو. جب تک شوق پیدا نہیں ہوگا مطالعہ نہیں ہوگا. صحیح. کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن کریم کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت اہم کویسچن ہے. زبانی کلامی کی بات نہیں. صحیح. زبانی تو بہت اہمیت ہے جناب. جان دے دیں گے، جان لے لیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے اور فنا کر دیں گے. یہ سارے جذباتی باتیں ہیں. سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا عملاً قرآن زندگی میں موجود ہے؟ اس کی اہمیت ویسے ہی ہے تو نصاب تعلیم میں، عام معاملات میں ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم نے بہت الگ دنیا بنائی ہوئی. دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا قرآن کے عین مطابق ہونی چاہیے. واہ، بڑی خوبصورت بات. اچھا حضرت، بات یہ کہ میں اگر ترجمہ تفاسیر پڑھنا چاہتا ہوں تو سب کی تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن اکثر و بیشتر علماء کرام منع کرتے کہ رے بھائی آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے. بھائی میں خود سے پڑھ نہیں سکتا، مولوی کے پاس جانے کا میرے پاس اس طرح کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں. ظاہر سی بات ہے، انسان مصروف ہو گیا آج کل جیسے دور ہے. تو اب اس حالت میں کیا کروں؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا، ایک چیز سمجھ لیجئے، اس میں میرا خیال ہے شاید تھوڑا سا سمجھنے کا معاملہ ہے. قرآن مجید کی عربی پڑھ کر از خود ترجمہ کرنا اور از خود تفسیر بیان کر دینا، صحیح، یہ تو درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہی نہیں ہیں اس چیز کے. لیکن جو ترجمہ علماء اسلام نے کیا ہے، اتھینٹک ترجمہ ہے، وہ پڑھیے. آپ اس کے ساتھ وہ تفاسیر جو علماء نے لکھی ہیں، مفسرین کرام نے لکھی ہیں، اس کو پڑھیے. اور پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے، ہر چیز ایک دم تو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو جہاں آپ کو پریشانی ہو وہاں کسی عالم دین سے رجوع کر لیجئے. لیکن یہ کہنا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہی نہیں چاہیے، تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے قرآن کے ساتھ. نہیں، یہ تو کہتے ہیں کچھ اسکالرز تو ہے، ابھی نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن کہتے تو ہیں. میرا خیال یہ ہے، میں نے سنا بھی ہے اور ایک جگہ بڑی شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ بیان کروں میں آپ سے. ایک جگہ ختم قرآن کے حوالے سے محفل تھی، میں گیا تو میں نے یہی بیان کیا کہ آپ جو ہیں وہ مستند علماء کے ترجمے کو پڑھیے اور ان کی تفاسیر کو پڑھیے. تو اس کے بعد ایک مولانا صاحب آئے اور آ کے انہوں نے جو 25 منٹ گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے صرف میرا رد کیا تھا. مخالفت کی. جی. اور انہوں نے کہا کہ جناب والا، آپ نے اگر ترجمہ پڑھنا ہی ہے تو آپ 3 مہینے ہم سے صرف پڑھیں، 3 مہینے نحو پڑھیں اور 3 مہینے عربی ادب پڑھیں، پھر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو میں حیران رہ گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ نہیں جی آپ مستند علماء کی بھی تفاسیر نہیں پڑھیں گے، مستند علماء کا بھی ترجمہ نہیں پڑھیں گے، در حقیقت میرا خیال ہے اس طرح کا جو لوگ بیان دیتے ہیں وہ صرف اپنی دکان بچانا چاہتے ہیں اور تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. اچھا، آپ نے اپنا ایک واقعہ بیان کر دیا. میں یہ بات کرنے والا نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ نے بات کی تو میں آپ کا درد محسوس کر سکتا ہوں. یہ جو کرسچنس مشنریز ہیں نا، آپ دیکھیں یہ جگہ جگہ جو ہے نا اپنی بائبل کا ترجمہ جی ہر زبان میں، جی یعنی لوگ سندھی سمجھ رہے ہیں سندھی زبان میں کر رہے ہیں، پنجابی سمجھ رہے ہیں پنجابی زبان میں کر رہا ہے، بلوچی زبان میں، سرائکی زبان میں، مختلف زبان میں ترجمہ کر کے مفت میں دے رہے ہیں. جی ایسا ہے، جگہ جگہ دے رہے ہیں. بالکل. اب مجھے آپ بتائیں کہ اب ایک گاؤں میں، دیہات میں یا چھوٹے شہر میں یا کم پڑھا لکھا آدمی، اس کے ہاتھ میں یہ ترجمہ آ گیا بائبل کا اور وہ متاثر ہو گیا، اور آپ تو منع کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کا. پھر کیا امپیکٹ ہوگا؟ پھر کیا اثر آئے گا؟ بالکل ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنا تعلق ایسا بنا دیں لوگوں کے ساتھ، انہیں عام فہم آسان باتیں بیان کرنی چاہیے. کم از کم دیکھیے قرآن کریم میں کئی موضوعات ہیں، متشابہات پہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے، جی صحیح بات ہے. یہ ممکن نہیں ہے.
عام آدمی کے لیے علماء کا جو ہے رول وہ علماء تک ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جو اخلاقیات سے تعلق ہے، احکام کے حوالے سے تعلق ہے، وہ جو ہے وہ یقیناً بیان بھی کرنا چاہیے اور اس کو بہت احسن انداز میں پہنچانا بھی چاہیے ایسے. اور یہی حکم بھی کہ یہی فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو یقیناً یہ تعلیم دینے میں ہی آئے گا. ایسے ہی. اچھا حضرت آپ نے ایک بات کہی شروع کے سوال میں کہ 4 رکعت میں 8 رکعت کے بعد کچھ تفسیر بیان کی جائے، لیکن یہاں تو لوگ تراویح پڑھنے ہی نہیں آتے اور جو آتے ہیں انہیں بڑی جلدی ہوتی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو پھر کیسے ایڈریس کریں گے؟ یہ سب سے اہم بات جو میں نے کی تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد 2-3 سوال اصل میں آپ کے شامل ہو گئے اس سوال کے اندر. تو پہلی بات تو لوگ آتے نہیں ہیں، تو جو لوگ نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں شوق نہیں ہے، رغبت دلانے والا کوئی نہیں ہے اور اہتمام نہیں ہے رمضان کا. جہاں اہتمام ہوگا تو وہاں تو معاملہ بالکل بہت اچھا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جہاں پہ لوگ روزے رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے افطاری میں اہتمام ہوتا ہے عموماً وہاں پر. لیکن جب اہتمام ہی نہیں ہے، ایک فیملی ہے وہ روزہ رکھ نہیں رہی خدا نہ خواستہ، تو وہ کیا مغرب کے بعد کیا افطاری کریں گے؟ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اہتمام رمضان کا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ وجہ کیا ہے کہ درس قرآن سننے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے. تراویح ہوئی اور یہ جا اور وہ جا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا یوں ہے کہ دیکھیے آپ درس تراویح یا درس قرآن دے رہے ہیں، 20 رکعت کے بعد وطر بھی ادا کر لے وہ، اور اس کے بعد امام صاحب بیٹھتے ہیں تو سامنے 5 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح کے بعد وطر کے بعد انرجی لیول ڈاؤن ہو گیا ہے، اب ہمت نہیں ہے بیٹھنے کی. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ خطیب بھی انسان ہے، مدرس بھی انسان ہے. اب وہ جو 20 منٹ 10 منٹ 15 منٹ گفتگو کرے گا اس کا انرجی لیول بھی ڈاؤن ہے، تو نہ اس کے پاس انرجی نہ ان کے پاس انرجی، تو بیان میں وہ جان بھی نہیں رہے گی. ہونا ہی چاہیے عشاء کی نماز کے فوراً بعد 2 سنت ادا کیجئے اور اس کے بعد آپ درس قرآن دیجئے کہ آج اس پارے میں ہم نے یہ باتیں سیکھی. آپ یقین جانیں مدرس کا انرجی لیول کچھ اور ہوگا، آڈینس جو بیٹھی ہے اس کا انرجی لیول کچھ اور ہوگا، تو اسے سننے میں مزہ آئے گا. ایک فائدہ. دوسری بات یہ کہ کوئی بات ایسی اٹریکٹ کر گئی، بعض لوگ ایسے آتے ہیں عشاء کی نماز میں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور تراویح سے پہلے نکل جاتے ہیں. لیکن میرا تجربہ یہ رہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ بھی درس قرآن سن کر جاتے تھے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا کلک کر جائے کسی کو کوئی ایسی بات کہ وہ کہے کہ نہیں میں تراویح جو ہے وہ پوری پڑھوں گا، میں اللہ سے محبت ایسی ہی چاہتا ہوں کہ میرا سر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکا رہے، میں یہ 20 رکعت تراویح جو ادا کر رہا ہوں رمضان کی ان مبارک راتوں میں، یہ قیام میرا بڑھ جائے اللہ کی بارگاہ میں. شاید کوئی بات کلک کر جائے تو اس طرح سے اس کے اندر شوق ذوق پیدا ہو جائے. واہ. اچھا حضرت آپ کا جو ہے وہ ماشاءاللہ ریٹن کام بہت ہے، قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے. اور میں ایک واقعہ ضمناً سنا بھی دوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی اسکول ہے، تو وہ بڑے پریشان تھے کہ یار میں بچوں کو کس طرح جو ہے وہ قرآنی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، سیرت کی تعلیمات پہنچاؤں، کیونکہ ٹیچرز بھی اتنے کیپیبل نہیں ہوتے، ظاہر سی بات ہے، اور انٹرسٹ کی بھی بات بھی ہوتی ہے. میں مارکیٹ گیا، آپ کی کتابیں خریدی اور میں نے جا کے اس کو دے دی اور میں نے کہا یہ درس آپ جو ہے نا وہ دیں، آپ کے لیے بڑا آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بڑی آسان اور سہل انداز میں آپ نے لکھا ہے. تو آپ کا جو ہے یہ احسان ہے امت پہ، یہ اس کو جو ہے نا ریگارڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ 2-4 دن ہی رہتی ہے تقریر کی آواز، صدیوں سنائی دیتی ہے تحریر کی آواز. تو یہ صدیوں تک انشاءاللہ سنائی دیتی رہے گی. تو حضرت آپ چونکہ آپ کے نزدیک یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ بندہ لکھتا اسی پہ، قلم اسی پہ اٹھاتا ہے جس پہ اس سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اہم موضوع ہوتا ہے. درس قرآن کو گھر پہ کس طرح عام کریں؟ درس قرآن کو گھر پہ کس طرح عام کریں، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. گزشتہ سال یہی بات میرے ذہن میں تھی، بلکہ ذہن میں تو 2 سال پہلے سے تھی. تو ہم نے ایک کام کیا کہ بچوں کے لیے تفسیر قرآن لکھی اور اس میں مکالمہ رکھا اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی رکھی. اس کتاب میں کہانی میں ہی ہم نے بتایا کہ بھئی یہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، جہاں صبر کے متعلق بیان کیا کہ صبر کرنا چاہیے، اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے. تو اب جو ہے صبر کہاں کہاں ہو سکتا ہے، تو بچوں سے ہم نے کہا کہ ایک فہرست بناؤ. تو گھر میں درس قرآن کا اہتمام اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے
کہ آپ مختلف ایکٹیویٹیز بھی رکھیں ساتھ میں. اپنے بچوں میں, اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ تو بہت زبردست آپ انجوائے کریں گے, بچے بھی سیکھیں گے, تو اس کو دلچسپی کے ساتھ جو ہے نا وہ اسے سیکھیں گے. دوسرا کام ہم نے یہ کیا اپنے گھر کے اندر کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ درس قرآن گھر میں دیں. اچھا واہ, یہ پوائنٹس لیں. واہ واہ. مفسرین نے جو بیان کیے ہیں, مفسرین کے پوائنٹس, یہ بات قرآن نے بیان کی ہے اور یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. ہاں, کیونکہ ہمارا کام جو ہے نا وہ تبلیغ کرنا ہے, ہم مفسر نہیں ہیں. واہ 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 واہ. مفسر الگ ہیں, وہ تو کیٹیگری الگ ہے, تو ان کی بات کو پہنچانے کا کام ہے. تو اس طرح کچھ خواتین آئیں, کچھ پوائنٹس وہ روزانہ پارے کے لکھ لیتی تھیں, بیان کرتی تھیں, اور وہ گھر کے سارے جو چھوٹے بچے تھے, بچیاں تھیں, وہ سب ایک ساتھ بیٹھ جاتے, ساتھ میں محلے کے لوگ آ جاتے, تو ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی رمضان میں ہو جاتی تھی. اچھا یہ حضرت آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم جو ہے مفسر نہیں ہیں, ہمارا کام جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہے. آپ نے یہ اتنی زبردست بات کی نا, کیونکہ انسان جب نیا پڑھنا شروع کرتا ہے, خاص طور پہ جو ارلی ایج ہوتا ہے, ارلی اسٹیج ہوتی ہے, نوجوانی کا عالم ہوتا ہے, تو وہ 2-4 کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر کہہ رہا ہے بھائی یہ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے بھی فیس کیا ہوگا, آپ کے پاس تو بہت زیادہ نوجوان آتے ہیں, ہم بھی ایسے ہی تھے شروع میں. جب ہم نے شروع میں پڑھنا شروع کیا, ہم نے کہا یار ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے. پھر جب اور زیادہ پڑھنا شروع کیا تو ہمیں اپنی اوقات پتہ لگ گئی. اس پر بات کریں نا کہ بھائی آپ کا کام جو ہے پڑھ کے اپنی اصلاح پہلے کرنا ہے. جی. اب نکل جاتے ہیں دوسروں کی اصلاح کرنا, اب تو پڑھتے بھی نہیں ہیں. جی. صرف 5 منٹ کا کلپ سنا کسی کا, جی, اور اب اس پہ رائے قائم کر لی. جی. یہ المیہ جو ہے نا, یہ صرف بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ نہیں ہے. جی. بلکہ نوجوانوں کے ساتھ نہیں, بلکہ بعض اوقات میں نے ایسے لوگ دیکھے پڑھے لکھے, میں نے کہا جمعے کی تقریر کی تیاری کیسے کرتے ہیں آپ مولانا؟ نوجوان سا عالم تھا, وہ کہنے لگا میں 3-4 کلپس مختلف لوگوں کے سن لیتا ہوں اور ایک تقریر تیار. تو یہ طرز عمل اچھا نہیں ہے, بالکل درست نہیں ہے. آپ کو پراپر پڑھنا پڑے گا. صحیح بات. اگر آپ تبلیغ بھی کرنا چاہتے ہیں, یعنی تبلیغ کا کام ایسا نہیں کہ جناب 2 چیزیں ہم نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد بھائی جی ایسا کرنا ہے, ایسا نہیں, بلکہ اچھے طریقے سے پڑھیے. اور یاد رکھیے تبلیغ آسان کام بھی نہیں ہے, بہت مشکل ہے. تبلیغ ہوتی کیسے ہے اس کو سمجھ لیجئے. جب ایک موقع پہ میں نے کہیں پڑھا یا سنا تھا یہ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے کہ ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں جا رہے ہو کوشش کرنا زبان سے ضرورت پیش نہ آئے تبلیغ کی. بات زبان سے نہیں کردار سے کرنی ہے. واہ واہ واہ. اور جب کردار سے تبلیغ ہوگی تو صورتحال بہت تبدیل ہو جائے گی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب بر صغیر میں اسلام آیا تو کچھ تاجر حضرات آئے اور سری لنکا کی بندرگاہ پہ جب پہنچے تو انہوں نے اپنا سامان تجارت جو اچھا تھا ادھر کر دیا, جو تھوڑا خراب ہو گیا تھا وہ الگ کر دیا. لوگ آئے, خریدا. کبھی اس کی قیمت یہ ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا, دیکھو اس مال میں ہماری خرابی, یہ عیب موجود ہے. بڑے حیران ہوئے کہ یار تاجر تو یہ چاہتا ہے کہ یار یہ خراب چیز ہے, یہ بک جائے کسی طریقے سے. اور آپ نے مارکیٹ میں ایک جملہ سنا ہوگا ہمارے یہاں بر صغیر میں, بالخصوص کراچی میں, یار آڑو تھا نکل گیا. بس نکال دیا ہم نے بھائی, یار ٹکا دیا اس کو. یہ کامن سے جملے. تو جب یہ بات راجا کو پتہ چلی سری لنکا کے, تو اس نے کہا بھائی بلاؤ یہ کون لوگ آئے ہیں. کہ تعریف پہنچی راجا کے پاس کہ کچھ لوگ بندرگاہ پہ ایسے آئے ہیں کہ اپنی عیب والی چیز کو عیب بتا کر بیچتے ہیں, ایسے نہیں بیچتے. تو راجا نے بلا لیا مسلمانوں کو, کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت ایسی کی ہے, ہمیں تعلیم یہ دی ہے اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. راجا نے اسلام قبول کر لیا اور ساتھ ہی وہاں پورے دربار نے اسلام قبول کر لیا اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو یاد رکھیے کہ تبلیغ کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے تبلیغ کرنی ہے. واہ واہ حضرت, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. ناظرین کرام, انہوں نے جو بات کہی یقیناً آپ نے بھی اسے فیس کیا ہوگا, آپ نے اسے دیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا, پرکھا ہوگا. مجھے اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.